اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ہم اور ہمارا قرآن کے ساتھ ادھورا رویہ۔ بظاہر یہ لفظ جو ہے وہ تو بڑی ایک کڑوا لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں مبنی ہے، کیونکہ ہمارا قرآن کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ادھورا ہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اب قرآن سیکھنے کے 3 مراحل ہیں: قرآن سیکھ کے پڑھنا، پھر سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن کے صرف ایک مرحلے کی طرف ہی جاتے ہیں، اور وہ ہے پڑھنے کا مرحلہ۔ ہم رمضان شریف میں قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم ختم قرآن کرتے ہیں، ہم 2 یا 3 یا 4 بار ختم قرآن کرتے ہیں، لیکن ہم ایک بار بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہم صرف پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ہم نہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن پہ تبھی عمل بھی نہیں کر پاتے۔ ہم قرآن کو بطور خیر و برکت، اجر و ثواب، یا پھر بطور شفا، یا پھر ہم اس کو وظائف کے طور پہ لیتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا ہمیں فائدہ تو ہے، قرآن پڑھنے سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، ہمیں آخرت میں یقیناً کامیابی بھی ملے گی، لیکن جب ہم قرآن کو اس کے مکمل مراحل کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرآن کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے ہم پڑھیں گے تو ہمیں 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں۔ قرآن سمجھ کے پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب تو قرآن کے بہت متراجم آ چکے ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں، بآسانی ہمیں مل بھی جاتے ہیں، لیکن ہم قرآن صرف پڑھتے ہیں، ہم اس کے ترجمے کی طرف نہیں آتے، اور نہ ہی ہم قرآن کی حقیقت کو نہیں جان پاتے۔ قرآن اگر ہم ایک عام انسان سے پوچھے کہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہتا ہے کہ قرآن اوپننگ سرمنی کے لیے، یعنی کسی دکان کا افتتاح ہو یا کسی گھر کے افتتاح کے طور پہ ہم بچوں کو بلاتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، اس لیے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، یا ہم کسی کی فوتگی پہ قرآن خوانی کے لیے ہم قرآن رکھا ہوا ہے۔ لیکن قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنا اور پھر سمجھ کے اس پہ عمل کرنا۔ مثال کے طور پہ کہ قرآن کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہمیں ایک سوٹ کے ساتھ ایک جوتی جو ہے وہ مفت دی جاتی ہے۔ اب جو ہے وہ مقصد کیا ہے، ہمیں جو چیز مفت دی جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہے، وہ کس لیے ہمیں دی جاتی ہے؟ ہم تو یہ چیز دیکھتے ہیں، ہم تو سوٹ بھی اس لیے لیتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے کہ ساتھ اس کے ایک جوتی فری ہے، لیکن اب اس میں باتیں دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ دینے والے نے آپ کو کس لیے دیا اور خریدنے والے نے کس لیے خریدا۔ اب دینے والے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، جوتی جو آپ کو مفت دے رہا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ہے اپنے سوٹ کو دینا، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہم اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے کہ ہمیں ساتھ میں ایک جوتی فری مل رہی ہے۔ لیکن حقیقت جو یہ ہے، وہ دینے والے کا جو مقصد ہے اسے غرض جوتی سے نہیں ہے، اسے مقصد جو ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ اپنا سوٹ دینا، کہ اس نے اپنے سوٹ کو سیل کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے، قرآن کا جو مقصد ہے وہ اصل جو ہے قرآن کا ترجمہ اور اس پہ عمل کرنا۔ اس کا فائدہ جو ہے، ہم اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، فائدہ تو ہمیں ملے گا، اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، ہمیں ہر چیز کا اس کا جو ایک ایک لفظ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا حدیث کے مطابق ہمیں اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کی جو حقیقت ہے اس کی حقیقت سے ہم آری رہیں گے ہمیشہ۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک انگلش اسپوکن کی کلاس میں جاتا ہے، اب وہ انگلش سے ناواقف ہے،
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ روز اپنے کالج جاتا ہے، وہ کلاس لینے جاتا ہے، اسے پی ملتا ہے، پریزنٹ یعنی۔ اب وہ پریزنٹ جو ہے وہ اس کے حاضر ہونے کے لیے ہے۔ اب وہ روز جاتا ہے، وہ روز کلاس لیتا ہے، لیکن وہ انگلش سے ناواقف ہے۔ اب جب اس کا ایگزامینیشن ہوگا، جب اس کا امتحان آئے گا، جب وہ پیپر میں بیٹھے گا تو اسے اس دن بھی پی ملے گا، لیکن چونکہ وہ انگلش سے ناواقف ہے وہ پیپر حل نہیں کر پائے گا۔ وہ پیپر کب حل کر پائے گا؟ جب وہ انگلش سے واقف ہوگا۔ اب ایگزامینیشن والے دن بھی اسے پی ملے گا، لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہوگا، وہ پی صرف اور صرف پریزنٹ کے لیے ہوگا کہ وہ حاضر ہوا ہے۔ اسی طرح ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ہم قرآن صرف اور صرف پریزنٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم پاس تب ہوں گے جب ہم قرآن کو صحیح طریقے سے اسے سمجھیں گے، پھر اس پہ عمل کریں گے، پھر انشاءاللہ ہمیں اس قرآن کا فائدہ بھی ہوگا، پھر وہی قرآن ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ ادروائز ہم قرآن کے صرف اجر و ثواب کا فائدہ ہی حاصل کریں گے اور ہم قرآن کی حقیقت کو نہیں جان پائیں گے۔ قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن اتنا مشکل نہیں ہے، اب تو اتنے تراجم آ چکے ہیں کہ قرآن آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ انا، بے شک، زلزلہ زلزالۃ الساعۃ، ساتھ میں نے گھڑی، شیئن میں نے شے، عظیم میں نے بڑی، ان زلزالۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک جو قیامت کے زلزلے کی گھڑی ہے وہ بہت بڑی ہے، بڑی عظیم ہے۔ اس طرح قرآن کو جب ہم خود پڑھیں گے تو ہمیں ایسے لگے گا کہ جیسے ہم اردو اور عربی دونوں کو ہم آپس میں بڑی آسانی کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کو جو ہے وہ پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، ہم صرف تھوڑی سی کوشش کریں، پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ جب ہم قرآن کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، پھر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی ہر طرح کا سکون آئے گا، ہمیں ہر طرح کی آسانی ملے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں جنت اور اللہ کی رحمت سے یقیناً نوازا جائے گا، اور یہی وہ قرآن ہوگا جو ہماری شفاعت کرے گا۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روز محشر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے، یا ربی، اے اللہ، انا قوم اتخذوا، کہ اس قوم نے ھذا القرآن مہجورا، کہ اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ اب قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، جب تک ہم اسے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اور اسے ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا حال وہی ہوگا کہ ہم نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم قرآن کو، ہم اگر ختم قرآن 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، تو اس میں کم سے کم ایک بار ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھے، تو اس کا پھر ہمیں 100 رکعت نماز نافل پڑھنے سے زیادہ ایک آیت کو، صرف ایک آیت کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں 100 رکعت نوافل سے زیادہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیادہ مستحق ہوں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کو صحیح طرح پڑھنے، اسے سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔